ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الله تبارك وتعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. صدر محترم، اسٹیج پر موجود علماء کرام، مہمانان خصوصی اور مجلس میں موجود میرے دینی بھائی اور ہم وطن برادران ساتھیوں، اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں انسان کی آزادی کا پورا خیال رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کا اپنا دل دیا ہے اور کسی دوسرے انسان کا اس کے دل پر بس نہیں ہے. اور دین کے دھرم کے معاملے میں یہ بنیادی بات ہے کہ وہ اندر سے مانی ہوئی چیز ہوتا ہے، لہٰذا باہر سے زبردستی کرنا اور کوئی چیز منوانا اس کے کوئی معنی نہیں ہے. اسلام اس حقیقت کو پوری طرح تسلیم کرتا ہے کہ ایک انسان جس چیز کو مانتا ہے وہ اس کی اپنی ہوتی ہے، کوئی دوسرا زور زبردستی اس پر کرے تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. آج کے اس ماحول میں جو مذہبی عدم رواداری اور جبر کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، یہ نہ صرف ہمارے ملک کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے نقصان کی چیز ہے. جہاں آپس میں منافرت اور دشمنی پیدا کرنے کا ماحول اس سے بنتا ہے، وہیں دنیا میں عالمی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر ہماری عزت کم ہوتی ہے. آج جہاں پر دنیا میں انسانی آزادی کا ماحول بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہیں ہمارے ملک میں اگر ایسا ماحول پیدا ہو تو یہ ہمارے لیے دنیا میں شرم کی بات ہے. اسلام کے بارے میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا اور اسلام جبر اور زبردستی والا دین ہے. حالانکہ قرآن کریم کی تعلیمات اگر آدمی دیکھے تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اسلام جبر والا دین نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تاکید کی کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں جس میں زبردستی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن آپ کو ایسی تاکید اس لیے کی گئی تاکہ باقی سارے لوگ اس اصول کو، اس بنیادی بات کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے نبی، آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، آپ لوگوں کو نصیحت کرنے والے ہو، آپ لوگوں پر زبردستی کرنے والے داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سماج میں بگاڑ ہوتا ہے، لیکن اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اور غلط راہ سے صحیح راستے پر لانے کے لیے زبردستی والا طریقہ اپنانے کی بجائے نصیحت کا طریقہ اپنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان کی. آپ نصیحت کرنے والے ہو، آپ نصیحت کیجیے، آپ لوگوں پر زبردستی نہ کیجیے. آپ لوگوں پر مسیطر نہیں ہیں، آپ لوگوں پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. اگر دنیا میں ہر آدمی دوسروں پر زبردستی کرنے لگے تو یہاں پر ظلم اور آپسی جنگ کا ماحول چھڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو آزادی انسان کو دی ہے سوچ کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، وہ اس کی اپنی ہے. اس کو اس سے چھیننا یہ انسانیت کو غلط راہ پر ڈالنے کے مترادف ہے. لہٰذا اسلام جہاں پر انسان سے فرما برداری کا اور یقین کا مطالبہ کرتا ہے، اسلام اور ایمان کے دونوں لفظ، اسلام سے مراد فرما برداری ہے، مان کے چلنا، تابع ہونا، سبمیشن، اور اسی طرح سے ایمان کے معنی یقین کرنا اور قبول کرنا کے ہیں، تصدیق کرنا کے ہیں. لیکن ان دونوں چیزوں میں بھی انسانیت کے لیے سلامتی اور امن کا پیغام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے کہا الا اخبرکم بالمؤمن، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ مومن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنے مال اور اپنی جان کے بارے میں امن نصیب ہو. تو مسلمانوں کے بارے میں حدیث میں یہ خود بتایا گیا ہے کہ ایک ایمان والا مومن جو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان لاتا ہے
وہ ایسا ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو امن ملے، جس سے لوگوں کو اپنی جان کے بارے میں، خون کے بارے میں، اور جن کو لوگوں کو اپنے مال کے بارے میں امن نصیب ہو۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا والمسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، اور مسلمان وہ ہے، مسلم وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ لہٰذا اسلام کی یہ تعلیم ہے، یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ایمان والا لوگوں کو امن دینے والا ہونا چاہیے، اور اسلام والا لوگوں کو سلامتی دینے والا ہونا چاہیے۔ اسلام میں اس بات کی تعلیم ہے کہ ہم لوگوں پر زبردستی نہ کریں، اس لیے کہ اسلام کے پاس جب دلیلیں موجود ہیں تو اس کو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں زور زبردستی نہیں ہے، اس لیے کہ ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ ایک انسان دوسروں پر جبر کب کرتا ہے؟ جب وہ اپنی بات سے لوگوں کو کنونس نہیں کر پاتا ہے۔ ایک آدمی جھگڑا کیوں کرتا ہے؟ وہ بحث مباحثہ نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے ایک آدمی جب دیکھتا ہے کہ میری بات لوگوں کو میں ثابت کر کے نہیں بتا سکتا ہوں، لوگوں کو کنونس نہیں کر سکتا ہوں، تو پھر وہ طاقت استعمال کرنا شروع کرتا ہے، زور زبردستی کرتا ہے۔ لہٰذا اسلام کے پاس جب دلیل ہے تو اسلام کو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا جو انسان یا جو آئیڈیالوجی یا جو گروہ لوگوں پر زور زبردستی کر کے اپنی بات منوانے کی کوشش کرے، وہ گویا کہ خاموش زبان میں اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں، اس لیے ہم طاقت استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایسا دور ہے جس میں لوگوں کو اپنی بات پیش کرنے کا پورا موقع ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی بات پر عمل کرنے کا موقع ہے۔ لہٰذا اسلام کی 1500 سال 1400 سال پہلے ہی یہ تعلیم ہے کہ ہر انسان کو اپنے دین پر عمل کرنے کا موقع ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل کرنے کے لیے زور زبردستی نہیں کی جائے گی، کہ کسی انسان کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس لیے اللہ نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ ہدایت گمراہی سے الگ ہو کر واضح ہو چکی ہے۔ تو اسلام کا کام یہ ہے، مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ حق اور باطل کو واضح کریں، نہ یہ کہ لوگوں پر زور زبردستی کریں۔ لہٰذا اسلام کی تعلیم کے مطابق آج کے اس دور میں یہی رہبری سارے انسانوں کے لیے ہے، ہمارے ملک والوں کے لیے ہے کہ ہمارے ملک میں مختلف دین کے لوگ، مختلف دھرموں کے لوگ رہتے ہیں۔ اب اگر ہر دین دھرم والے دوسروں پر زور زبردستی کرنا شروع کر دیں تو آپس میں نفرت اور دشمنی کا ماحول پیدا ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی حدوں کو جاننے لگیں۔ ایک آدمی اپنی حد جانے کہ وہ اپنے دین پر، اپنے دھرم پر عمل کر رہا ہے، وہ زبردستی دوسروں کو باتیں نہ منوائے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک دھرم میں وہ چیز ضروری ہوتی ہے، دوسرے دین میں وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ تو اب اگر ہر آدمی دوسروں پر زور زبردستی کرے کہ جس کو ہم مانتے ہیں تم بھی مانو، تو آپ جانتے ہیں کہ ہر دین کے اعتبار سے ماننے والے لوگ ہیں، اور آپس میں اس سے جھگڑا پیدا ہوگا۔ اس کی بجائے ہونا یہ چاہیے کہ ایک آدمی کو ایک آزادی یہ ہو کہ وہ اپنی بات پوری طاقت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، آزادی کے ساتھ بیان کرے، جو وہ مانتا ہے، دوسروں کے دل کو توڑے بغیر، دوسروں کی بے عزتی کیے بغیر وہ اپنی بات کو مثبت ماحول میں، پازیٹیو ایٹماسفیئر کے اندر بیان کرے۔ اس کی ہر ایک کو آزادی ہونا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بات لوگوں کو منوائے، یہ منع ہونا چاہیے۔ زبردستی کرے، طاقت کے زور پر ایک آدمی کو اپنی چاہت ماننے کے لیے کہے، یہ منع ہونا چاہیے۔ اگر یہ دو چیزوں میں بیلنس قائم ہو جاتا ہے تو ہمارا سماج امن والا اور فلاح والا ہو سکتا ہے۔ اگر ایک طرف بولنے کی پوری آزادی ہو لیکن ایک دوسرے پر جبر سے منع کر دیا جائے تو ماحول سازگار ہو سکتا ہے۔ اور مختلف دین دھرم کے لوگوں کو آپس میں مل کر بیٹھنا چاہیے، ڈائیلاگ کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے اپنی بات بیان کرنا چاہیے، جس کی سمجھ میں جو بات ہے وہ مانے۔ اسلام کے پاس جو دلیلیں ہیں ان کو پیش کرنے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی واقعی اسلام کو نہیں مانے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس دور میں جب کہ اسلام کو بہت بدنام کیا جا رہا ہے، داعش جیسی تحریکوں کو زبردستی مسلمان اور اسلاموں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ اسلام کی بھی تعلیمات یہ ہیں، حالانکہ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہیں۔ زبردستی ان کو سلفی ثابت کیا جا رہا ہے، جبکہ سلفی علماء صاف طور سے کہہ چکے ہیں، شیخ عبد المحسن العباد اور اس طرح سے بڑے بڑے علماء، عرب کے خود علماء ہیں، انہوں نے کہا ہے، ہندوستان کے علماء نے کہا ہے کہ داعش ایسی تحریک نہیں ہے جس کا اسلام یا مسلمانوں سے یا سلفی تحریک سے، سلفی دعوت سے کوئی تعلق ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں آج زبردستی اس طرح سے جوڑا جا رہا ہے۔ اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے، سلفی دعوت میں، سلفی منہج میں زور زبردستی نہیں ہے۔ ہم اسی بات کے قائل ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لوگوں تک پیش کیا جائے، جو بھی آدمی اس کو مانے اس کی کامیابی ہے، جو نہ مانے اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔
لہٰذا اس دور میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم حق کو پیش کریں اور ایک دوسرے پر زور زبردستی کرنے کی بجائے حق کی وضاحت لوگوں کے سامنے کریں۔ یہ بہت کم وقت میں کچھ باتیں میں نے کہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو، اس ملک کے لوگوں کو اور عالمی سطح پر ساری انسانیت کو امن کے ساتھ جینے کی توفیق دے، اور ماحول جو بگڑتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کرے اور مل جل کر رہنے کی اور اپنی آزادی کو اپنی حد میں استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔